بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں جو ہمارا موضوع گفتگو رہے گا، جو عنوان گفتگو رہے گا، وہ بنیادی نکات کچھ ایسے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج کل کی جو نسل ہے، خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے جی، وہ کیوں ہر توحید کی بات کرنے والے کو، توحید کی طرف دعوت دینے والے کو، یا آیات قرآنی میں جو بیان توحید ہوئی ہے، جو فرامین معصومین علیہ السلام میں جو توحید بیان ہوئی ہے، ان کی بات کرنے والے کو، صحیفہ کاملہ کی توحیدی دعاؤں کی طرف دعوت دینے والے کو کیوں فرقہ اہل حدیث یعنی وہابی عرف عام میں جن کو کہا جاتا ہے، ان سے منسوب کر دیتا ہے، کیوں ابن تیمیہ سے منسوب کر دیا جاتا ہے؟ اور یہ جو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب ابن تیمیہ سے پہلے یہ شہریار آبدی بھی کہتا ہے، یاری بھی کہتا ہے، اور یہ جتنا بھی ٹولہ ہے غالیوں کا، نصیریوں کا، ملنگیوں کا، گو کہ یاری جو ہے وہ اپنے آپ کو صوفیت یا ملنگیت یا غالیت کے خلاف بھی، لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے اپنے پچھلی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ غالیت پھر اور کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے علاوہ ائمہ معصومین سے دعائیں مانگنے کا قائل ہیں اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، تو پھر غالیت کی مذمت ایسے منہوں سے اچھی نہیں لگتی۔ تو بہرحال ہمارا آج کا موضوع یاری دجالی نہیں ہے، ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا یہ جو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے نوجوانوں کے ذہن میں، ایک چیز بڑی تیزی سے ڈالی گئی ہے اور ڈالی جا رہی ہے کہ جناب اعلیٰ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے بات ہی نہیں دیکھیں کی ہے صرف اللہ سے مانگنے کی جی، اور ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ ابن تیمیہ سے، ذرا ان سے یہ پوچھ کے بتائیے کہ ابن تیمیہ سے پہلے جناب ابو حمزہ صومالی جو ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے جو اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، وہ ابن تیمیہ سے پہلے تھے کہ بعد میں تھے؟ جناب زید شہید ابن تیمیہ سے پہلے تھے کہ بعد میں تھے؟ خود سید سجاد ابن تیمیہ سے پہلے تھے کہ بعد میں تھے؟ کہ جن کی کتاب صحیفہ کاملہ سجادیہ میں ایک ایک دعا میں صرف مانگا ہی اللہ سے گیا ہے۔ تو جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اب دو ہی باتوں میں سے پھر ایک بات رہ جاتی ہے کہ یہاں صحیفہ کاملہ اور خطبات نہج البلاغہ میں ابن تیمیہ گھسا ہوا ہے جی، یعنی اس نے ترتیب دی ہے اور منسوب کر دی ہے ان دو شخصیات سے، یا پھر ابن تیمیہ کے ذہن میں یہ دو کتابیں ہیں جی۔ اگر یعنی میں ان کی بات کا ان کے رنگ میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر ابن تیمیہ سے پہلے بات ہی کسی نے نہیں کی تو یہ پروپیگنڈا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم کسی درس میں آپ کے سامنے پوری لسٹیں کھول کے رکھ دیں گے کہ بلکہ ان سے پہلے یہ جو اب گزشتہ 150-200 سال پہلے جو ولایت تکوینی کا نظریہ گھڑا گیا اور اس طرح کی چیزیں، ان سے پہلے شیخ صدوق کو لے لیں، شیخ مفید کو لے لیں، شیخ توسی کو لے لیں، کسی کو بھی لے لیں آپ، کسی کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ غیر اللہ سے بھی جناب براہ راست مانگنا ہے یا اس کی ترغیب دینی ہے۔ تو کیا وجہ ہے، وجوہات کیا ہیں؟ آج مختصراً ہم ذکر کریں گے ان 3 وجوہات کا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ان 3 وجوہات میں سے ایک جو مین مرکزی بنیادی وجہ ہے، اس کے 3 چھوٹے چھوٹے آپ کو کچھ نمونے ملاحظہ کرنے کی دعوت دیں گے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو پہلی وجہ ہم بیان کریں گے، وہ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کو 3 مختلف شارٹ کلپس کی صورت میں دکھایا جائے گا، ذرا ان کو سماعت فرمائیے، اس کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر ہم شہریار آبدی صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے، ان کے ذریعے سے براہ راست بھی اور ان کے ذریعے سے بھی جناب محترم وکیل مکتب تشیع جو نام نہاد بنے ہوئے ہیں آبدی صاحب، ان کی خدمت میں پیش کریں گے گزارش کہ جناب علی یہ ذرا 3 چھوٹے چھوٹے کلپ ملاحظہ فرمائیں، اور کیا وجہ ہے کہ آج تک آپ نے غالیوں کی مذمت کوئی نہیں کی، حالانکہ میرے سامنے یاری بیٹھ جائے یا آبدی بیٹھ جائے جی، کوئی بیٹھ جائے، میں انشاءاللہ ثابت کر دوں گا کہ خارجیت اور ناسبیت سے زیادہ دفاع کا حکم غالیت کے مقابلے میں، کہ ان کے کرتوت واضح کرو، ان سے اظہار برات کرو، اور ان بدبختوں سے اپنے نوجوانوں کا دفاع کرو، بچاؤ اپنے نوجوانوں کو۔ خارجیت اور ناسبیت کا جرثومہ جو ہے وہ مکتب تشیع میں تیزی سے پھل پھول نہیں سکتا، پنپ نہیں سکتا، چونکہ واضح ہے، وہ ان کا موقف واضح ہے،
وہ اہل بیت سے جو خارجی اور ناسمی ہیں اہل بیت کے بارے میں بغض رکھنے والے ہیں تو پکڑے جائیں گے, پہچانے جائیں گے. یہ بدبخت طبقہ ایسا ہے کہ یہ لبادہ شیعت میں آتے ہیں, پکڑے نہیں جاتے. اور پھر اس طرح سے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ جتنا بڑا کو غلوف بکے گا, شرک بکے گا, اتنا بڑا جناب وہ عقیدے کا چیمپئن مانا جائے گا کہ واہ جی واہ اس کا کیا عقیدہ ہے. وہ خطیب ہو, مقرر ہو, عالم ہو, ذاکر ہو یا عام عوام میں سے کوئی ہو, نجی محفلوں میں بھی جو جتنا بڑا کو کہانی بنا کے پیش کرتا ہے, جی واہ فلانے شاہ صاحب کا, فلانے ملک صاحب کا, فلانے شیخ صاحب کا کیا عقیدہ ہے, کیا بات کر دی انہوں نے, فلانا کر دیا. یہ ذہن سازی جو ہے یہ اسی وجہ سے ائمہ طہار علیہ السلام نے ان بدبخت غالیوں سے سوشل بائیکاٹ کا باقاعدہ حکم دیا. میں ثابت کرتا ہوں آپ کو کہ ائمہ طہار نے کبھی ہندوؤں, سکھوں, مطلب جتنے بھی غیر مذاہب ہیں, کسی کے سوشل بائیکاٹ کا اتنی سختی سے حکم نہیں دیا جتنا ان بدبخت غالیوں کے بارے میں دیا. ائمہ طہار نے کسی کو نجس ترین کافر نہیں کہہ کر مخاطب کیا, ان کو کہہ کر مخاطب, کافر تو نجس ہی ہوتے, لیکن ان کو زیادہ ذرا بڑھا چڑھا کے ائمہ نے کیوں کہا, چونکہ یہ بدبخت ائمہ کا ہی کاندھا استعمال کر کے غلو اور شرک کی باتیں پھیلاتے, ان سے منسوب کر کے, اور یہ کام ان کی حیات مبارکہ میں شروع ہو گیا تھا. ائمہ طہار کی اپنی زندگی میں ہی ان غالیوں بدبختوں نے ان سے منسوب چیزیں گھڑ گھڑ کے جو ہے نا, حدیثیں گھڑ گھڑ کے وہ پھیلانی شروع کر دی تھی, نام ان کا لگاتے تھے. ائمہ کے دور کے مشہور غالی راویوں کے تعارف آپ کو مل جائیں گے کتب. تو ان سے چکنا رہنے کا اور ان کی نظریات سے دفاع کرنے کا نوجوان بچے بچیوں کا زیادہ بڑا حکم ہے بنسبت ناسمی اور خارجیوں کے. لیکن کیا وجہ ہے کہ شہریار عابدی صاحب جب منہ کھولتے ہیں وہ ویسے تو اہل سنت پہ چڑھ توڑیں گے, ضعیف روایتیں لے کے جناب ادھر سے حملہ آور ہو جائیں گے. اچھا جی وہ منظور مینگل نے شیعہ کی توہین کی ہے, یہ اٹھ کے امہات المومنین کے حوالے سے ایسے تھمبنیل بنا دیں گے کہ جناب پڑھتے ہی جذبات بھڑک اٹھے ہمارے سنی برادران کے. جی تو یہ ادھر کیوں مذمت نہیں کرتے؟ ایک مذمت تو بنتی ہے, میرے کہنے سے نہیں, یا جو صالح مومنین ہیں باقی جو موحدین ہیں ان کے کہنے سے نہیں, ائمہ کے کہنے پہ. ائمہ نے تمہیں حکم دیا ہے ماما پوشو کہ اپنے نوجوانوں کو ان بدبخت نجس غالیوں سے بچاؤ, لیکن آج تک تمہارا منہ ہی نہیں کھلا. آج تک جس نے جتنا بڑا شرک کر دیا تم علامہ قبلہ آیت اللہ محمد سید نچوی علی اللہ مقامہ کی وفات پہ تو کوئی وہ ویڈیو کلپ نہیں بناتے, چونکہ موحد آدمی تھا, شرک اور بدعت کے خلاف برسر پیکار رہا. لیکن غضنفر تونسوی جیسے سلطان العلماء خود ساختہ, اس کی وفات پہ تیرا بھائی کلپ بھی آ جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جناب تم کبھی تمہیں موحدین میں سے کسی زیدی برستی صاحب, ملک اجاز نجوی صاحب جو وہ ہیں بزرگ علماء میں سے کسی کے ساتھ تمہیں سیشن کرتے یا ان کی تعریف کرتے, آصف الوی جیسا بگوڑا اور سریعام شرک بکنے والا ہے, اس کو تم بٹھا کے جناب سیشن کرواتے ہو ساتھ, تو ایک مذمت تو پھر مومنین بنتی ہے نا. آپ بیلنس رکھیں نا, عابدی صاحب کے چاہنے والے جو ہیں کم از کم بیلنس تو رکھیں کہ ٹھیک ہے عابدی صاحب آپ جناب اہل سنت کو آپ لتاڑتے رہے, آپ ناسمیوں کو ابن تیمیہ کو لتاڑتے رہے, لیکن ادھر بھی تو ایک ہاتھ رکھے نا, ان کو بھی تو لتاڑیں کہ جن بدبختوں نے مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا. کبھی یہ شخص اگر آپ کو آصف الوی, غضنفر تونسوی اور اس طرح کے دوسرے سرٹیفائیڈ غالیوں کی مذمت کرتا نظر آ جائے, مجھے آ کے پکڑیے گا, مجھے ضرور بتائیے. ابھی آپ کلمہ ملاحظہ فرمائیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو کرتے ہیں. سماعت فرمائیں. زمانے والو میں علی دی گل یاد رکھے, میں علی دی گل یاد رکھے, زمینہ دے فرش بچھاون والا میں علی ہاں. ہائے 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 ہائے, ایویں گل ہے. آسمانہ دے نیلے شامیاں نے تنن والا میں علی ہاں, ماما دے رحمہ چ بچیاں دی شکل بناون والا میں علی ہاں, آدم دی مٹی خمیر کرن والا میں علی ہاں, آدم دا پتلا بناون والا میں علی ہاں. جڑ ویلے گل آکھیے آدم دا پتلا بناون والا میں علی ہاں, منبر دی قسم ویکھو اج راز دیاں گلاں پیا کھول دے, علی دی زبان وچ اللہ پیا فقط وہ 14 ہے جن کو خدا بناتا ہے, فقط وہ 14 ہے جن کو خدا بناتا ہے جو بھی اگلی 70 چاہے فتوہ لگے میرے تے لگے, ریکارڈنگ ہو رہی, لائیو پروگرام پیر صاحب چل رہے.
لیکن دل قبول کیتا ہے مطمئن ہویا تے ممبر تے آ کے نظم پڑھن لگا. اگلی گل سائیں جانن تے وارث جانن. خالق کریندا ہے سنو لوگو ارادہ بس فقط آدم اگر بنا دیندہ بنا میں آپ خالق کریندا ہے سنو لوگو ارادہ بس فقط آدم اگر بنا دیندہ بنا میں آپ. جی محترم ناظرین و سامعین، تو یہ 3 نمونے ملاحظہ فرمایا آپ نے، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دیکھیے کہ کیا کیا بکا جا رہا ہے جی، اور کیسے کیسے داد سمیٹ رہے ہیں. جتنا بڑا کوئی شرک بکتا ہے اتنی بڑی داد سمیٹتا ہے، اتنا بڑا مال سمیٹتا ہے، اور اتنی ہی آگے اس کو مزید مجالس وہیں پہ بیٹھے بکنگ اس کی مل جاتی ہے. یہ وہ 3 وجوہات جو ہم نے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، ان میں سے کہ کیوں کسی کو بھی توحید بیان کرتا دیکھ یا سن کے جناب وہاں پہ وہابی اور ابن تیمیہ کے فتوے کیوں لگتے ہیں، اس کی بنیادی جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے، یعنی ممبر حسینی کا غلط استعمال. ممبر حسینی علیہ السلام پر مشرکوں کا قبضہ، غالیوں کا، ملنگیوں کا، صوفیوں کا قبضہ، یہ ہے وہ پہلی وجہ. گزشتہ 4-5 دہائیوں سے آپ ذرا ویڈیو کے اس ٹائم پہلے ہوتی تھی، پھر سیڈیز آ گئیں، پھر آپ تو یوٹیوب پہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی. ذرا آپ سرچ کریں، دیکھیں کہ گزشتہ 40 سال سے ممبر سے کیا پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ کچھ پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپس میں مل بیٹھ کے جناب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کانفرنسیں کرنے والے، یہ امامہ پوش امامے جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کو کبھی اس طرف خیال نہیں آیا کہ ہم کوئی جناب ایس او پیز بنا دیں، ہم کوئی اس طرح کا. بھائی پاکستان میں جو ہے شیعت کی بات، کس کی بات کو شیعت کا موقف سمجھا جائے گا؟ ساجد علی نقوی صاحب کی، حافظ ریاض نجفی صاحب کی. وہ وفات پا گئے جناب محسن نجفی صاحب، چلیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. باقی جو دوسرے کابرین ہیں، تو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ انہوں نے امامہ سے امامہ جوڑ کے بیٹھے ہوں اور یہ اس چیز پہ بیٹھے ہوں کہ یار انف از انف، بہت ہو گیا ہمارا. تو انہوں نے مکتب کا بیڑا غرق کر دیا. ہمیں مطلب کفر کے فتوے لگانے میں یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں ذاکرین اس طرح کے یا عالم بھی. تو ہم جناب آپ کو لایا عمل بنائیں، کو متفقہ طور پہ ایک چیز کے اوپر متفق ہو کے اس کے بعد گورنمنٹ سے مدد لی جائے کہ جناب اعلیٰ ہمارے مسلمہ عقائد یہ ہیں شیعوں کے، ان عقائد سے ہٹ کے جناب مجلس میں کوئی شرک بیان کرتا ہے، غلوف بکتا ہے، جناب آدم کا خالق اللہ کی جگہ علی کو بتاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے صرف شیعہ نہیں، نجس ہے، مشرک ہے، اس کو فوری اس پہ ایکشن لیا جائے اور اس کو روکا جائے، اور اس بانی کا لائسنس کینسل کریں. لائسنس نہیں ہے تو اس کا اجازہ نامہ کینسل کریں کہ تیری مجلس میں تو بجائے کہ فضائل محمد و آل محمد، دین کی تبلیغ، مصائب آل محمد، قرآن کے احکام، ان چیزوں کی ترویج کر، بدبخت تو پیسہ لاکھوں روپے لگا کے شرک کو پروموٹ کر رہا ہے. اور ایسے سننے والے، ایسے جوہلا، ان جوہلا کے اوپر امید لگائے ہم بیٹھے ہیں کہ جناب یہ امام زمان آئیں گے اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، تو یہ واہ پارٹی جو جاہل پارٹی ہے جی، یہ ان کے انصاروں میں شامل ہوں گے، یہ ان کے ناصر و مددگار بنیں گے جناب اس انقلاب مہدی میں. یہ جوہلا جو سر عام شرک سن کے واہ 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 واہ، یہ ان کی شیعت ہے. کلہم واہ واہ سے شروع ہوگی، ہائے ہائے پہ ختم ہو جائے گی. دیٹ سال شکوہ ان پہ نہیں ہے، شکوہ ان پہ ہے جو 40-50 سال سے یہ تماشا ہوتا دیکھ رہے ہیں، بڑے سے بڑا شرک ہوتا دیکھ رہے ہیں، بڑے سے بڑی گستاخی ہوتی دیکھ رہے ہیں. کبھی ایک وہ اٹھتا ہے جناب، وہ کہتا ہے کہ نبی خدا بلاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آتا کوئی نہیں تھا، حسین چراغ بجھا کے بچواتے تھے، جاتا کوئی نہیں تھا، وہاں بھی واہ 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 واہ. اور جناب جب تھوڑا سا برادران اسلامیہ کی طرف سے وہ ہوا، ہلچل مچی، ایکشن لیا گیا، اس کو جناب اندر لے کھاتے لندن، چلو جی اس کی جوں ہی بدل کے رکھ دی انہوں نے. اسی طرح دیگر آپ دیکھ لیں. تو پہلی وجہ میرے محترم ناظرین و سامعین، مکتب تشیع سے توحید بیان کرنے کے جرم میں وہابی کا تھپا لگانے کی جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے، ممبر ہے. کبھی یہ ممبر یونیورسٹی کا درجہ رکھتا تھا، اس ممبر سے آپ کو احکام بھی ملتے تھے، قرآن بھی ملتا تھا، فضائل اور مصائب کا بیان بھی ملتا تھا، کربلا اور پیام کربلا بھی ملتی تھی. آج اس ممبر کی جو واحد کرائیٹیریا ہے، جو واحد معیار بن گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا آپ مجمع کو گرما سکو شرک بک بک کے اتنے تمہارا ریٹ، اتنا تمہارا نام، باہر کے دورے، فلانا ٹینگنا. آپ میں کہتا ہوں کہ حال ہی کوئی نہیں ہے. آپ اس چیز میں کبھی آ کے دیکھیے کہ شیعت ہے کیا اور یہ بدبخت کرتے کیا پھر رہی ہے مداری.
ये बंदर नाचते क्या फिर रहे हैं। तो आपने इन 3 क्लिपों में जो चीज, ये तो एक छोटा सा वो है, इससे बड़े बड़े इनके उस्ताद साहिबान इमामा, कोई इंडिया से आके सूफियत की तरवीज कर रहा है, कोई लंदन से आके कहानियों पे आपको लगा रहा है, जनाब नाम का वो रिजवी है, अली रजा रिजवी, और लंदन से आता है, लोग इधर से बाहर जाते हैं, वो इधर आता है दिहाड़ियां लगाने, सीजन लगाने। तो मैं कहता हूँ हाल ही कोई नहीं है, लेकिन इन सब से बड़े मुजरमीन वो हैं अल्लाह के हजूर, अल्लाह के रसूल के हजूर, मोहम्मद वाले मोहम्मद के हजूर, कुरान के हजूर। इनसे बड़े मुजरिम वो हैं कि जिनके पास अथॉरिटी भी है, पावर भी है, जिम्मेदारी भी है कि ऐसे बढ़ते शिर्क को लगाम डाली जाए, अपने आप को इनसे अलग किया जाए, शियत और नुसैरियत और गालियत को अलग अलग बना के अवाम के सामने, लेकिन नहीं करते। क्यों? ये चीज। दूसरी वजह, ये तो पहली वजह हो गई कि मिंबर पे कब्जा हो जाना इनका, और साहिबान इमामा, प्रिंसिपल हजरात, फलाने मिल्लत अलकाब देखें तो मैं कहता हूं आसमान को छू रहे होते हैं। शाने बयान करने वाले जो हैं वो फिर धमकाने आपको आ जाते हैं। शाने, कोई किसी का उस्ताद मोहतरम आसमान तक पहुंचा है, किसी का कायदे मिल्लत आसमान तक पहुंचा है, किसी का नासर मिल्लत ऐसे है कि जैसे जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर है, कोई कुछ, और आबदी और यारी जैसे बाहर जो बैठे हैं नुमाइंदगान जनाब, और काम इनका था, खासकर जो पाकिस्तान में ऑन करते हैं अपने आप को कि हम कायद हैं इस मिल्लत के, ये उनका काम था। लेकिन नहीं, ना सिर्फ काम ठीक से नहीं किया बल्कि छूटें दी। ये शहनशाह नकवी कहता है कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा सईदा पाक जो हैं, उनसे जिब्राइल वही लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते थे। अच्छा, जब ये माज़अल्लाह, जब इस तरह की बात के ऊपर चंद मुहद्दीन ने, चंद अहले दर्द ने जनाब सदा एहतजाज बुलंद की, इधर जामिअतुल मुंतज़र बुला के ड्राइंग रूम में, यानी उसने बरसरे मिंबर ये अकीदा बयान किया, ये बात बयान की, हजारों लोगों की गुमराही का वो बाइस बना। लेकिन जब सदा एहतजाज बुलंद होती है, ये मामा पोश एक दूसरे को, मामा को कवर कैसे करते हैं, जामिअतुल मुंतज़र बुला के ड्राइंग रूम में साइड पे बैठा के उससे कुछ चीनी मिनी बातचीत हुई और एक स्टेटमेंट आ गया जी, वो वजाहत उन्होंने दे दी है अपने, हम मुतमईन हैं उस वजाहत से। शहनशाह नकवी साहब माशाल्लाह एक मुकम्मल जनाब पूरा तैयार करदा लामा है, कोई ऐसी बात नहीं, चलो जी क्लीन चिट मिल गई। बजाय कि उसको कहते हैं कि भाई जिन हजारों बंदों के सामने तुमने ये बात की है, या इस बात को साबित कर, या वहां पे माफी मांग, सरेआम मिंबर पे आके कहा कि मैंने गलत बयानी की। कभी ये शख्स कहता है कि जनाब अली को रब कहने में हर्जी कोई, मैं कहता हूं फिर आप आसफ अलवी और ये वो इन पे शिकवे क्या करते। दूसरी जो बुनियादी वजह है वो एक तो ये वजह हो गई कि मिंबर पे ये, मतलब मिंबर से ही ये शीयत भेजी जा रही, यही नशर शाद मिंबर से हो रही है। ज़ाहिर नौजवानों ने अब वो सुन के, अब बताइए मुझे कि जो नौजवान इस बदबख्त से पहले आसफ अलवी के मुंह से सुन चुके हैं कि जनाब आदम को अल्लाह ने नहीं, माज़अल्लाह अली ने खल्क किया जी, अब उस नौजवान ने जब 10, 15, 20 साल से ये चीज, इसी तरह की चीजें सुनता जा रहा है, जब आप उसके सामने नहजुल बलागा का खुतबा पहला बयान करेंगे जिसका मजमून ये है, जिसका उन्वान ये है, तख्लीक आदम और तख्लीक कायनात की कैफियत का अहवाल मौला अली ने बयान किया है, तो वो आपको वहाबी नहीं कहेगा, वो तो समझेगा आप मुकस्सर हैं, आप उनकी शानें घटा रहे हैं, आप इनके दायरा इख्तियार में जनाब शब खून मार रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उस नौजवान का कसूर नहीं है, उसको जो शीयत पेश की गई है 30-40 साल से, जो अपने बड़ों से भी और खुद से भी जब से उसने होश संभाला है, क्योंकि मजालिस में जाना तो जनाब वाजिब है ना। अब बात नहीं समझे, मुहर्रम में आप नमाज पढ़े ना पढ़े, मुहर्रम में आप कुरान पढ़े ना पढ़े, आप मुहर्रम में और कोई आपने मजलिस पे जाना है काले कपड़े पहन के, लाजमी, ये आप पे वाजिब करार दे दिया। हालांकि मजालिस हुसैनिया अलैहिस्सलाम में शिरकत करना आज़ादारी का, लेकिन वो बड़ा अजर अज़ीम वाला काम है, अजर सवाब वाला। लेकिन कौन सी मजलिस, कैसी मजलिस जहां पे मकसद हुसैन बयान हो, जहां पे हकीकी करबला बयान हो। तो अब नौजवानों को चूंकि ये ज़हन में डाल दिया गया कि बेटा ज्यादा से ज्यादा मजलिस में शिरकत करना, ज्यादा से ज्यादा आपको सईदा पाक जो है वो अजर देंगी, इसलिए इस चीज के ऊपर ख्याल, फोकस ही कोई नहीं करता कि उस मजलिस में बयान क्या किया जा रहा है। उस मजलिस में सीरत बयान की जा रही, कुरान बयान किया जा रहा है, या कहानियां बयान की जा रही, या शिरक बयान किया जा रहा है। अब नौजवान जो 20-30 साल से 25 साल से जनाब इसी के जेर असर सुन के बड़ा हुआ है, तो अब आ जाता है जनाब अली रूहानी जैसा कोई तिफले मकतब, वो आके कहता है, ओ खुदा के बंदो अल्लाह से डरो। जब मौला अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि देना ना देना उसके दायरा इख्तियार में है, जब सैयद सजाद कह रहे हैं कि मखलूक का मखलूक से मांगना अकल की हमाकत है, तो उसको तो वो अली रूहानी जैसे इब्न तैमिया नजर आने, वहाबी नजर आने, ढक्कू साहब उसको वहाबी नजर आने, आला मुकाम हो। तो पहली वजह ये, दूसरी वजह इन साहिबाना मामा का सर जोड़ के, मामे जोड़ के इस मसले के ऊपर ना बैठना, कोई SOP जारी ना करना, गवर्नमेंट से या अदालत से जाके मुसलमा जो शिया के कायद हैं उनको रजिस्टर ना करवाना, इनके खिलाफ इनको पढ़ने की खुले सांडों की तरह इनको जनाब पढ़ने की इजाजतें देना। अगर ये लोग चाहें,
اگر یہ اکابرین چاہیں اور یہ ویڈیو بیان جاری کر دیں متفقہ طور پہ، جس میں حافظ صاحب، ساجد نقوی صاحب، حافظ ریاض صاحب، جواد نقوی صاحب جتنے ہیں، یہ ذرا ذاتی مسائل پیچھے کر کے بیٹھ جائیں، متفقہ اعلامیہ جاری کریں کہ جس نے علی علیہ السلام مخلوق ہیں، جس نے ان کو خالق کا کہا، وہ موقع پہ گرفتار ہوگا، وہ موقع سے شیعت سے خارج ہوگا، موقع پہ ایسے بانی کی مجلس کا جناب وہ ہم کینسل کرائیں گے۔ اس طرح کے ذرا 5-7 SOPs بنائیں ہم، اور پھر دیکھیں کچھ فرق پڑتا کہ نہیں پڑتا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی آیت اللہ صاحبان ہیں وہ ایک پیٹرن دیں، جیسے سعودیہ کی حکومت میں سنا ہے کہ جو خطبہ خطیب جو ہوتا ہے، جو جمعے کا خطبہ دیتا ہے، اس کو سرکاری طور پہ ایک پیچھے سے لکھا ملتا آتا ہے ساری مساجد میں وہی۔ اور بھائیو آپ مجلس لکھ کے نہ دیں پوری، آپ مجلس کے مین 8-10 پوائنٹ لکھ کے جو ممبر پہ بیٹھنے لگے اسے کہو پاجی ٹھہرو، کھڑو، وہ پہلے صبر کرو، اے پڑھو اے 10-12 پوائنٹ جے انہاں دے مطابق پڑھنی جے، بسم اللہ، چندہ بھی حاضر، نیاز بھی حاضر، ممبر بھی حاضر، نہیں تو بسم اللہ لو، کرایہ پڑھو، پٹرول دے پیسے پڑھو، نکل جاؤ۔ یہ کچھ ایکشنز کر کے تو دیکھیں آپ۔ اب آپ نے جناب بیج بوئے ہیں ملنگیت کے، غالیت کے، اور فصل آپ کاٹنے کی امید رکھ رہے ہیں معاہدین کی، یہ ناممکن ہے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ دوسری وجہ ان کی خاموشی، اور تیسری آخری وجہ جو آج کے درس کو اس کے بعد مکمل کرتے ہیں، وہ آج کی جو مین تیسری وجہ ہے وہ سب سے اہم وجہ ہے، اور اس کے ذمہ داران ہم ہیں، یعنی ہم والدین۔ تیسری وجہ ہے کہ نوجوان نسل کا بعد ترجمہ قرآن، بعد ترجمہ نہج البلاغہ اور بعد ترجمہ صحیفہ کام پڑھی تو ہوں گی، ساروں کے گھروں میں ڈرائنگ روموں میں الماریوں میں سجی ہوگا، قرآن بھی، نہج البلاغہ بھی پڑھا ہوگا، صحیفہ کاملہ بھی پڑھی ہوگی، لیکن والدین نے کبھی جس طرح انگلش پڑھانے کی ٹینشن لیتے ہیں، انگلش کے ورڈز نہ مس ہو جائیں، انگلش بچپن سے ہی، بچہ ابھی آپ اور میں تمیز نہیں کر سکتا کہ جس عمر میں ہم اس کو اسکول ڈال آتے ہیں اور انگلش میڈیم، انگلش کبھی اس اہتمام کے ساتھ اگر انہوں نے صحیفہ پڑھنے کی اجازت ترغیب دی ہوتی اولاد کو، نہج البلاغہ پڑھنے کی دی ہوتی، قرآن پڑھنے کی دی ہوتی، آج رزلٹ مختلف ہوتا۔ آج یہی نوجوان جو توحید بیان کرنے والے کو ابن تیمیہ یا وہابی کہتا ہے، وہ شرک، اتنا سا بھی شرک سن کے کھڑے ہو کے کہتا ہے تم غالی ہو، تم شیعہ ہو ہی نہیں ہو، تم نصیری ہو، تم ملنگی ہو۔ تو تیسری جو بنیادی وجہ ہے وہ گھروں میں الماریوں تک رہ جانا، قرآن کا بھی، نہج البلاغہ کا بھی، صحیفہ کاملہ کا، بچوں سے بات چیت نہ کرنا۔ ٹی وی پہ ایک بڑا نام آ گیا ہے، شب شور مجلس لے کے دنیا جہاں کی کہانیاں وہ آپ کو سنا کے بندہ جا چکا ہے، آج اس کا بہت نام ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو مقام ہے، لیکن افسوس کہ کبھی اس بندے کے منہ سے آپ نے توحید کی بابت کوئی چیز نہیں سنی۔ تو والدین کا اس میں سب سے بڑا کردار علماء کے بعد والدین کا ہے کہ جو بچوں کو، اچھا پھر گھر کے سربراہ کو آپ دیکھیں، عورتیں کہتی ہیں جی ہم نے فلاں منت مانی تھی، پوری ہو گئی، ہم سیب اٹھانے جا رہی ہیں، ہم جی موضوع وہ لکڑہارے والا مولا مشکل کشا وہ پڑھنے لگے، جی بسم اللہ اہتمام کیا جاتا ہے، کبھی اس کے کانٹینٹ پہ، اس کے مواد پہ غور نہیں کیا کہ یہ تو خود مولا علی علیہ السلام کی توہین پر مبنی کہانی ہے جس کو ہم نے موضوع کا نام دے دیا وہ لکڑہارے والی۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ جب ممبر سے ایک بچے کو اوائل عمری میں شرک سننے کو ملے گا فضائل کے نام پہ، اور ساتھ ڈرایا جائے گا کہ تم نے کبھی آل محمد علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں سوچا بھی تو تم مقصر، حالانکہ ڈرایا جانا تھا غالیوں سے۔ مقصر کو تو ائمہ اہل بیت کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، اور مقصر کے بارے میں خود امام کا فرمان اگر میں نہ دکھا سکا میں مجرم، کہ وہ اللہ کی اطاعت میں رہنے والا ہوتا ہے اور وہ قابل معافی ہوتا ہے، پلٹنا چاہے بسم اللہ۔ اور غالی خبیث کے بارے میں جس کے واپسی کے دروازے بند ہیں، جو کافروں سے زیادہ نجس ہے، اس سے نہیں ڈرایا، مقصریت سے ڈرایا۔ تو جو ممبر سے سنتے ہیں ساتھ یہ ڈر لے کے آتے ہیں گھروں میں کہ فضائل میں شک نہیں کرنا، فضائل پہ سوال نہیں اٹھانا ورنہ مقصر۔ نمبر 2، جن کا کام تھا امامے جوڑ کے بیٹھتے اور اس چیز کا سد باب کرتے، اب بھی کر سکتے ہیں، ان کا سد باب نہ کرنا، متوجہ نہ ہونا۔ اور تیسرا، گھروں میں والدین کا الماریوں میں جناب یہ چیزیں سجا دینا، صحیح، ہاں یہ ہے کہ جناب یہ یہاں پہ میں آپ کی اپنی اصلاح کروں گا کہ یہ ہے کہ والدین نے 2 کام بڑی ذمہ داری سے کیے۔ ایک جنتری، امامیہ جنتری لازمی انہوں نے خریدنی ہے، یا کوئی بھی جنتری، شیعہ عالمی جنتری، فلانی جنتری، روحانی جنتری، زنجانی جنتری، ایک جنتری سال کے سال جب آتی وہ ضرور لینی ہے، اور ایک تحفۃ العوام ضرور لینی ہے، بچی کو جہیز میں بھی دینی ہے، اور اس کو یہ ضرور وہ کرتے ہیں۔ صحیفہ کاملہ ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، وہ تو معرفت والی باتیں ہیں، وہ تو عام شیعہ پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا بقول ان کے، وہ جی اس کے ایک باطنی مطالب ہے، آج تک باطنی مطالب پہ مبنی کوئی کتاب نہیں چھپی کہ جناب صحیفہ، یعنی امام پہ الزام، ائمہ پہ الزام کہ 2 تعلیمات والے امام تھے معاذ اللہ، لوگوں کو یہ تعارف کرواتے ہیں، بدبخت خود اپنے اماموں کی بدنامی کرتے ہیں کہ اللہ سے براہ راست مانگا تھا، وہ جی معصوم مانگ سکتے ہیں، آپس میں کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کو، ہمارے لیے نہیں۔ یعنی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ رسول اور مومنین کے لیے کافی ہے، یہ بدبخت کہتے ہیں نہیں، اللہ صرف ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں کافی، ہمیں ساتھ ان کا جو ہے وہ۔ مولا علی کہتے ہیں کوئی دربان نہیں کھڑے ہوئے کہ جو تمہیں روکتے ہوں
کہ سفارشی لاؤگے تو کام ہوگا. یہ کہتے ہیں نہیں مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ کو اپنے فضائل نہیں پتا, آپ کے بغیر ہم جائیں گے تو ہماری تو اتنی اوقات نہیں, ہم اللہ سے برائے, ہم آپ تک ہی ہیں بھائی, آپ جانے اللہ جانے. الٹا مولا نو سکھا رہے ہوں. یہ میرے محترم ناظرین و سامعین صرف 3 وجوہات, سینکڑوں وجوہات میں سے 3 بنیادی وجوہات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج توحید پہ کام کرنے والا تنہا بھی ہے, ٹھپے بھی لگوا رہا ہے وہابیت کے, ابن تیمیہ کے, گالیاں بھی کھا رہا ہے, دشمنیاں بھی مول لے رہا ہے, جان بھی خطرے میں ڈال رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک بندہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے والا, ان پہ ایمان رکھنے والا, ان کو منصوص من اللہ ماننے والا, امامت اور ولایت پہ ایمان, ہر چیز قرآن کے اوپر سارا, پھر بھی وہ ان کی نظر میں وہابی کیوں ہے؟ یہ وجہ ان کی نام نہاد جو شیعت ہے نا اس کو چوٹ پڑتی ہے. اگر اس کو چوٹ پڑے گی تو دراڑیں دور تک جائیں گی. ایران, عراق, دنیا میں جہاں خمس چندے جا رہے ہیں دراڑیں وہاں تک محسوس ہوں گی, وہ یہ محسوس نہیں کرنے دیتے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و بیت اہل بیت کے ساتھ متمسک رکھے اور ان کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے, سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.